بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من دجال. رواه مسلم. تذکرہ چل رہا تھا قیامت کی علامتوں کا، کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہوگی جو ساری ظاہر ہو چکی ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ 10 بڑی بڑی علامتیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں کہ جن کے ظہور کے بعد آپ کا کلمہ پڑھنا، آپ کا ایمان لانا، آپ کا استغفار کرنا، آپ کا توبہ کرنا، آپ کی ندامت اور پشیمانی کچھ بھی آپ کے کام نہیں آئے گی. ان علامات میں سے جو سب سے خطرناک علامت ہے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، جو سب سے بڑی پریکشا ہے اور سب سے خطرناک ایگزامینیشن ہے ہمارے ایمان کا، وہ ہے دجال. دجال کے سلسلے میں کافی چیزیں پیچھے میں نے ذکر کر دی تھی. اب چند چیزیں. کیا دجال انسان ہے؟ جی ہاں، انسان ہے، انسانوں کا بیٹا ہے. دجال پیدا ہو چکا ہے یا نہیں؟ دجال پیدا ہو چکا ہے، اور حضور کے صحابی حضرت تمیم داری، جو اس وقت صحابی نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں دیکھ کر کے، پہلے حضور سے دجال کے حالات سنے اور پھر اچانک انہیں سفر پیش آ گیا تو انہوں نے جا کر کے دجال سے باقاعدہ ملاقات کی ہے. اس کا پورا تذکرہ احادیث میں موجود ہے کہ 1 مہینے تک ان کی کشتی چلتی رہی مخالف سمت میں، اور 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر کے رکی ہے. وہاں ایک جانور بہت عجیب سا تھا، اس نے کہا کہ فلاں یہ محل بنا ہوا ہے، اس میں چلے جاؤ، اس میں ایک آدمی ہے تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ لوگ وہاں گئے تو دیکھا بہت بڑا سا ایک آدمی جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اس نے پہلے ان سے 4 سوالات کیے کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہے. اس نے کہا نخل بیسان میں پھل آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آ رہے ہیں. پھر اس نے پوچھا چشمہ زغر میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے. کہنے لگا یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے. پھر پوچھا کہ وہ امیوں میں، ان پڑھ لوگوں میں، مکے کے لوگوں میں ایک نبی آنے والا تھا، آ گیا؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ نبی تو آ چکے. کہا کہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا عرب نے؟ کہا کچھ نہیں، پہلے جنگ کی پھر اب اطاعت قبول کر لی. تو دجال نے کہا کہ یہی ان کے لیے بہتر تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس وقت ملاقات ہوئی ہے کسی جزیرے میں، کسی آئس لینڈ میں دجال سے. تو پھر دجال اب کہاں ہے؟ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ سیٹلائٹ کا دور ہے، ہم نے ساری دنیا کی اسکیننگ کر لی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیٹلائٹ اسکیننگ کر لی ہے پوری دنیا کی. لیکن آپ یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ چھپا دے کوئی دیکھ نہیں سکتا. بھائی سب کے یہاں یہ معلوم ہے کہ فرشتے ہیں تمام مذاہب میں. دکھا دیں کہاں ہیں ان کے اسکینر، کہاں ہیں وہ شیطانی اسکینر؟ سارے ڈھونڈ کے دکھا دیں. ظاہر ہے کہ نہیں. تو وہ کہاں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ جب اس سلسلے کو، اس کو سیکریٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ بتا دیتے تو پتہ نہ چل جاتا تھا. مزہ ہی کیا تھا؟ وہ اس کو سیکریٹ رکھنا چاہتے ہیں. دنیا کو چیلنج ہے، ڈھونڈ کے دکھا دیں. بھائی ہمارا تو ایمان ہے، بات ختم. تو کسی نے کہا کہ وہ بحر عربین سی کے جزیرے میں ہے، جس کا نام سخترا ہے. وہاں بہت وچتر قسم کے حالات ہیں اور بہت خوفناک ماحول ہے. وہیں وہ درخت پایا جاتا ہے جس سے خون نکلتا ہے، اور اتنے خوفناک وہاں کا ماحول ہے کہ وہاں جایا نہیں جا سکتا. ایک بات یہ کہی جاتی. دوسری بات، جاپان کا وہ پر اسرار سمندر کا علاقہ جس کو ڈیول سی کہا جاتا ہے، شیطانی سمندر، جس کو کوئی آج تک رپورٹ نہیں کر پایا. تیسری جگہ برمودا ٹرائنگل، جس کا ایک سرا میامی سے ملتا ہے اور ایک پورٹریکو سے اور ایک فلوریڈا سے، وہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، فلوریڈا ایک شہر ہے
امریکہ کا، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ ہے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس لفظ کا ترجمہ ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اندازہ لگائیے آپ کہ باقاعدہ اس کو معبود اور خدا سمجھا جاتا ہے اور اس کا انتظار ہے، اس کنارے موجود، اس ساحل پر، اس ٹرائنگل پر موجود شہر کا نام یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے گا، آپ جا کر کے اس علاقے کا حال یہ ہے، اس علاقے کا حال یہ ہے کہ آئے دن مسلسل وہاں UFO دیکھی جاتی ہے، اڑن تشتریاں جنہیں کہتے ہیں، ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس، UFO، اور ان سے لیزر، باقاعدہ لیزر کی شعاعیں نکلتی ہوئی، ریز نکلتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ کم از کم 70-75 جہازوں کے نام میں بتلا دوں گا جو وہاں جا کر کے اچانک غائب ہو گئے اور ان کا ایک پرزہ 1 انچ ٹکڑا تک آج تک ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ آپ بتائیے کب ڈوبا تھا وہ جہاز جس کا ملبہ دیکھنے لوگ آج تک نیچے جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ سینکڑوں جہاز ایسے اس کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کھٹاک سے پانی میں گرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، آج تک پرزہ نہیں تلاش کیا جا سکا۔ باقاعدہ بڑے بڑے جہاز اس کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو ایک دم چرمرا کے اور پانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں گئے، ان کا ایک ٹکڑا آج تک ڈھونڈا نہیں جا سکا۔ آپ تلاش کر لیجیے گا، آج ہی آپ کو پتہ چل جائے گا برموڈا ٹرائنگل کیا ہے۔ اگر دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے سیٹلائٹ سے پوری دنیا کی اسکیننگ کر لی ہے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ پراسرار جگہ کیوں؟ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی گھڑی چلنا بند کر دے گی، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا کمپاس رخ دکھانا بند کر دے گا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ سیٹلائٹ سے بھی جو تصویر اتاریں گی وہاں کی وہ بھی سیو نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گی، کلک ہوگی اور سیو نہیں ہوگی۔ یہ پراسراریت ہے اس جگہ کی۔ بڑا دعویٰ یہ ہے محققین کا کہ وہ اسی خطے میں موجود، اس کا سب سے بڑا امپاورمنٹ لیزر ہے، اور یہ مانا ہے، یہ مان لیا ہے جو لوگ وہاں تک پہنچے ہیں، یا کچھ انہیں اندازہ لگا ہے کہ وہاں جو موجود مقناطیسی کشش ہے، جو وہاں اگر اس کو کسی طرح ہم استعمال کر پائیں تو ہماری کاریں جس رفتار سے دوڑ رہی ہیں اس سے ٹھیک 100 گنا تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہاں سے ایک دوسرا راز کھلتا ہے، مطلب میں اتنی بھاری بھرکم تحقیق کی باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، لیکن چونکہ ریکارڈ ہے اس لیے یہ دوسروں کو کام آئے گا، سمجھنے میں دقت ہو رہی ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اور اس پورے علاقے پر باقاعدہ ان دجالی طاقتوں نے، یعنی اس پر پہرا دیا ہوا ہے کہ یہاں کا راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ دعویٰ کرنے والوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دجال کے باقاعدہ رابطے میں ہے اور اس کے مطابق اس دنیا کے نظام کو ڈھالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ مذہب کی بات کرنا نہیں چاہتے، تو بہرحال وہ ایک پراسرار جگہ ہے۔ آپ بتائیے برمودا، اس کے کل 300 جزائر آئس لینڈ ہیں، جن میں سے صرف 20 پر آبادی ہے، 280 خالی ہے، اور وہاں تک رسائی ناممکن ہے۔ جب ابھی یہیں پہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کا فوٹو آپ شوٹ نہیں کر سکتے، یہ حالات ہیں، اور روزانہ وہاں باقاعدہ اڑن تشتریاں، بڑے بڑے UFOs ایسے ہی آتے ہیں اور چھپاک سے پانی میں گرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ساری چیزیں احادیث کے الفاظ سے میل کھاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس کا گدھا اتنی تیزی کے ساتھ ایسے تنگ راستوں میں داخل ہو جائے گا کہ جس طرح سے تم تنگ نالیوں میں سے نکل جاتے ہیں، وہ پانی سے بھی گزر جائے گا، اور بہت ساری روایت اس طرح کی۔ تو بہرحال اگر کوئی یہ سمجھتا ہو، دیکھیے وہاں اس روایت میں یہ موجود ہے کہ صحابی کی ملاقات ہوئی ہے دجال سے، پھر دجال اب کہاں ہے، اب کہاں ہے، کیوں آپ دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس لیے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس
سیٹلائٹ سسٹم موجود ہے، خلا پہ آپ کا قبضہ ہے، جس کی چاہتے ہیں تصویر اتار لیتے ہیں، آپ نے جس جانور کے چاہا بل میں آپ نے کیمرہ نصب کر دیا اور اس کے بعد اس کی جیون شیلی پتہ کر لی، پورے سمندر کے آپ نے ایک ایک کھو کی آپ نے اسکیننگ کر لی ہے کہ مچھلیوں کے کیمرہ باندھ دیا اور اندر کے حالات آپ کو معلوم ہو گئے. لیکن یہ تبھی تک آپ کو معلوم ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ چھوٹ دیں. وہ کسی چیز کو چھپا دیں تو پھر کوئی اسے جان نہیں سکتا. تو یہ میں نے بتلایا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اسے ساری جگہوں کا پتہ ہے تو پھر چنوتی ہے پوری دنیا کو کہ وہ بتا دے کہ برموڈا ٹرائنگل کے یہ اتنے پراسرار حالات کیوں ہیں. بلکہ اندر تک کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے، 2 نام تو میں لے سکتا ہوں جو امریکن سائنٹسٹ ہیں، ان لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اس کا راز کھول کے رکھیں گے کہ یہ ہے کیا. بہرحال انہوں نے تحقیقات شروع کی اور جب اچھی خاصی تحقیقات ہو گئیں اور ان کو منظر عام پہ آنا تھا، دونوں کو مار دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ خودکشی کر لی دونوں نے. یعنی وہاں کا راز باہر بھی آنے دینا نہیں چاہتے. یہ حالات ہیں اور یہ پوری طرح سے یہ جو حالات بنائے جا رہے ہیں نا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دجال جب نکلے گا تو وہ پوری دنیا کو قریب قریب اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہے گا. اللہ تعالیٰ خود ڈھیل دے کر اس کے لیے یہ حالات پیدا فرما دیں گے. جیسا کہ بتایا ہے نہیں روایت میں، حضرت اسماء بنت قیس کی روایت میں کہ 1 سال تہائی بارش رک جائے گی، تہائی غلہ رکے گا، دوسرے سال 2 تہائی غلہ 2 تہائی بارش رکے گی، تیسرے سال نہ غلہ اگے گا نہ بارش ہوگی، لوگ مر رہے ہوں گے. اور پھر ایسی کنڈیشن میں اس کے پاس پہاڑ ہوگا، کہے گا کھانے کا، روٹیوں کا اور پانی کا، پورا اس کے پاس تالاب ہوگا. تو مطلب یہ بچے ہیں نا سائنٹسٹ بیٹھے ہیں یہاں، یہ کہیں گے مثلاً حضور نے فرمایا کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھا بھی کیسا، حمار اقمر، سفید براق، ایک دم سفید ہوگا اس کے ایک کان کے سائے میں 70 ہزار لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے دونوں کانوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 70 باع ہوگا. 70 یا 40 میں بول رہا ہوں، 70 باع ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک باع 6 فٹ ہوتا ہے، 4 ذراع، 240 فٹ صرف اس کے دونوں کانوں کے بیچ کی. تو اب تھوڑا سا یہ لگے گا کہ یہ دور تو اس وقت راکٹ کا ہے، جہازوں کا ہے اور ایئر کرافٹ کا ہے، کہ دوبارہ سے ہم واپس اس گدھے والی زندگی میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جتنا بارود اور جتنے یہ میزائل لوگوں نے اکٹھا کر رکھے ہیں، کتنی دیر لگے گی ان کو ختم ہونے میں. حضور نے فرمایا کہ قیامت کی 10 علامتوں میں سے ایک بڑی علامت یہ ہے کہ ایک بڑا خسف مشرق میں ہوگا. خسف کا مطلب زمین ہلی اور سب اندر. خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف فی جزیرۃ العرب. 3 بڑے واقعے ہوں گے زمین کے دھسنے کے. اگر وہ سارا کا سارا اندر گھسیڑ دیں تو پھر پہنچ جائیں گے واپس اسی دنیا میں کہ نہیں آپ. تو اگر ویسے ہی اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس وقت بتایا جاتا کہ وہ UFO پہ سوار ہو کر کے آئے گا، وہ اڑن تشتری پہ آئے گا اور اس کے پاس سارا بارود اور میزائل اس کے کنٹرول میں ہوگا اور ساری دوائیں اور ادویات WHO کی شکل میں اس کے قابو میں ہوں گی، تو اس ٹائم تو یہ سب کچھ نہیں سمجھ میں آتا نا. آج سے 40 سال پہلے کہتے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اب سمجھ میں آ رہا. تو حضور نے اشارہ کر دیا. اگر اس کی تعبیرات یہ ہیں، اب حضور نے اس کے سواری کی جو رفتار بتلائی ہے، وہ رفتار یہ ہے کہ اس کا ایک قدم 3 دن کی مسافت پر پڑے گا. اس وقت 3 دن کی مسافت کتنی کہلاتی؟ 48 مائل. بات سمجھ رہے آپ؟ یعنی 16 مائل ایک دن کی چال ہے شرعی اعتبار سے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پہ نماز قصر ہوتی ہے، بھائی 3 دن پہ قصر ہوتی ہے نا. تو یہ تقریباً 76 سے 80 کلومیٹر، علی اختلاف الاقوال 75 سے 80 کلومیٹر ہوتا ہے جا کر کے. یعنی اس کا ایک قدم، اس کی سواری کا ایک قدم 82 کلومیٹر پہ پڑے گا، جو 1 سیکنڈ ہوتا ہے. اس سے تو اس کی رفتار تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر پر آور ہو جائے گی جاتی. ظاہر سی بات ہے آپ جب ادھر لے کر کے آئیں گے اس کو UFO کی طرف یا کسی اور اس طرح کی لیزر سواری کی طرف، تب تو یہ ممکن لگتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ براق کو اتنا تیز دوڑا دیتے ہیں. لیکن اگر
اس کو ادھر منطبق کرنا چاہیں تب بھی مشکل کچھ نہیں. اور اگر کھانے پینے کے کنٹرول کی بات ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہوگا کھانا پینا اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو یہاں کو کاشتکار لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ یہ جانتے ہوں گے، وہ یہ بتلا دیں خالی کہ یہ بیج کہاں سے آتا ہے. سارا بیج وہیں سے تیار ہو کے آتا ہے، انہیں دجال کے رشتہ داروں سے. سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چھن چکا 1992 کے بعد. پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوکی بوئی آپ نے، اس میں ایک چھوڑ دی، اس کے بیج نکل آئے، سب نکال کر کے وہی اگلی بار بو دیے. کیا بو پائے گا؟ مودین صاحب بیٹھے ہیں، تمام چیزیں بوتے رہتے ہیں، بتائیں گے. نہ گیہوں، نہ مونگ پھلی، نہ چاول، کچھ بھی نہیں، سب وہیں سے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں، تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہ بھی جو کورونا میں پریکٹس ہو رہی تھی، وہ بھی یہی پریکٹس تھی. کیا کوئی ایک آرگنائزیشن، کیا کوئی ایک سنستھا پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ دھیان دیجیے گا، یہ پریکٹیکل ہو چکا آپ کے سامنے. کیا کوئی ایک سنستھا چند لوگوں کی، جن میں پوری دنیا کے لوگ نہیں ہیں، چند لوگوں پر مشتمل کوئی سنستھا پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ گھر سے نکلے اور لاٹھیاں پڑیں؟ وہ WHO کا کھیل تھا، یہی پریکٹس تھی. کیا کوئی ایک سنستھا پورے کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ ناسا کیا ہے؟ اسکیننگ کرنے کے لیے ہر ایک شخص کا ڈاٹا، اس کی ہابی، آپ کی گلی کی ساری پیمائش وہاں موجود ہے. دجال کہاں سے گزر سکتا ہے، اس کی سواری کہاں سے گزرے گی، آپ کی سڑکوں کی ساری پیمائش ان کے پاس موجود ہے. پانی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ پانی اس کے پاس ہوگا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سارے نل تو آپ نے اکھڑوا کے پھینکوا دیے. یہاں سے کوئی چلے اور پورا فتح گڑھ 2 کلومیٹر کا ایریا پار کرتے، کتنے نل لگے، کہاں پیاسا پیاس بجھائے گا؟ وہی انہی کی پیک کی ہوئی بسلری، کنلے، یہی آپ کے پاس بچا ہے. کتنا تنگ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ بھائی سمندروں سے پانی آپ کو نہیں مل سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہاڑوں پہ جو پانی ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. دریا اگر نہیں ہوں گے تو پانی اتنا نیچے چلا جائے گا کہ آپ نکال نہیں سکیں گے. تو دریا ہی پانی کی آپورتی کا اصل سنسادھن ہے، یاد رکھیے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لائف لائن ہے دریا. اور ذرا ان پر دھیان دے کر دیکھیے گا. یہ اتنا سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، بھگول پڑھتے ہیں، اسلام کے خلاف تو بہت کچھ ان کے پاس سوالات ہیں. نیت یہاں سے وہاں چلی جاتی، کبھی کچھ ہونے لگتا، کبھی کچھ ہونے لگتا. ان چیزوں پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. یہ دریا کہاں کہاں سے نکل رہے ہیں، دریا کہاں کہاں سے بہہ رہے ہیں. وہ سارے علاقے 98% کس کے قابو میں؟ وہ سارے کے سارے باطل کے قابو میں ہیں کہ نہیں؟ اور سب جگہوں پر تقریباً ڈیم تعمیر ہو چکے ہیں. اگر وہ صرف ڈیم روک دے اپنا، اگر وہ ڈیم بنا کر کے اور وہیں پر پانی کو اسٹاک کر لیں تو مدتوں کے لیے دریا بند ہو جائیں گے. اتنے بڑے بڑے ڈیم ہیں، اتنا بڑا بڑا اسٹاک ہے ان کے پاس، اور یہ سب اس کے ناطے داروں کے پاس. باقاعدہ یہ دعوے ہیں کہ ان کا باقاعدہ رابطہ ہے. بھائی اس کو میں مدلل نہیں کر سکتا ہوں قرآن و سنت سے، لیکن اتنا تو میں نے بتا دیا کہ وہ موجود ہے، اور کسی جزیرے میں موجود ہے، کسی آئس لینڈ میں موجود ہے دجال، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو آپ سمجھیے کہ بہت کچھ اس کی مرضی کے مطابق. اور آپ بتائیے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی آپ لوگ کھاتے ہیں، وہی آپ لوگ کھاتے ہیں. ایک بہت باریک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. میں پڑھ رہا تھا اس کی تحقیق، اسی میں یہ بات آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اکثر من یتبعہ الیہود والنساء، کہ دجال کی اتباع کرنے والے، اس کے فالوورز زیادہ تر یہودی اور عورتیں ہوں گی. ابھی بہت تیزی کے ساتھ عورتوں کی تعداد بڑھے گی. حضور نے فرمایا کہ یہاں تک حالات پیدا ہو جائیں گے کہ 50 عورتیں اور ایک آدمی اس پر نگراں ہوگا. الرجل الواحد علی 50 امرأۃ القیم الواحد، یہ الفاظ ہیں حضور. اس ٹائم جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں پانی بسلیری کا پیتا ہوں، بہت فخر کے ساتھ. کوئی اگر کہیں نل سے پانی پی لے تو اسے بڑا گھسا پٹا جانے کیا سمجھا جاتا ہے.
آج کی تاریخ میں اگر کسی کے گھر جاتے ہیں آپ، وہ لسی بنا کے آپ کو دے دے یا شربت بنا کر کے روح افزے کا آپ کو دے دے، تو آپ کہتے ہیں یہ دیہاتی ہے، ابھی اس کا یہ پچھڑا پن گیا نہیں، پسماندگی اس کی گئی نہیں، اور یہ بہت چھوٹی سوچ کا ہے، وہ زہر اور گندگی آپ پی رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ وہ لوگ بھی جو پینا نہیں چاہتے انہیں بھی پینا پڑتا ہے۔ کلچر کا دباؤ، یعنی اتنا چیزوں کو ایڈورٹائز کے ذریعے سے ذہنوں پر بٹھا دیا جائے نئی نسل کے کہ ان کی پسند کی چیزیں آپ کھائیں گے اور پئیں گے۔ اپنے بچے کو آپ دال مکھانے تل کر کے دے دیجیے، نہیں کھائے گا، اور باہر سے وہ میگی لا کر کے پکوا کے کھائے گا، وہ غلاظت تو کھا لے گا وہ، لیکن یہ جو بے ضرر چیزیں ہیں یہ نہیں کھائے گا۔ ان کی پسند آپ کے اوپر غالب ہے، وہ اس طرح سے پورا سسٹم لے کر کے چل رہے ہیں۔ ہمارا تو اپنا آخری چیز ہے ایمان، وہ تک ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس کا لائسنس اب آپ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں، بڑے پیمانے پر پلانٹ لگانا چاہتے ہیں پانی کا اور پانی کے ڈسٹلیشن کا، تو اس سلسلے میں جب لائسنس ایشو کیا جاتا ہے تو کچھ کیمیکلز بتلائے جاتے ہیں اس میں ملانے کو، جن کا ملانا انواریہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو جس نے خود یہ بیان دیا، باقاعدہ کتاب میں محفوظ ہے یہ رپورٹ۔ اس نے کہا میں حلال کاروبار ہی کروں گا، اسے لگا پانی ہی سب سے حلال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ قبضے سے ہم کو ملتا ہے۔ زمین میں ہے تو کس کے قبضے میں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، ڈائریکٹ ہم نے لیا، بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہیں کسی بینک کا یا کسی بھی دلال کا۔ انہوں نے یہ سب کچھ یہ کر لیا، اور جب لائسنس ایشو ہونے کا نمبر آیا تو آپ یاد رکھیے کہ مرد اور عورتوں میں الگ الگ جرثومے ہوتے ہیں، الگ الگ کروموسومز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بیٹھا ہو تو بتا دیں کہ مرد کی منی میں ہوتے تو وائی اور ایکس دونوں میں ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر وائی سے ملے گا تو بیٹی پیدا ہوگی، یاد نہیں ہے، بہرحال ایک ہوتا ہے ایکس کروموسوم، اس کا نام ہے، ایک ہوتا ہے وائی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایکس سے لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایکس اگر ایکس سے مل جائے گا تو پھر بچی ہوگی، پریگنینسی کنسیو ہوگی تو بچی ہوگی، اور اگر وائی سے ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا۔ تو جو کیمیکل اس میں ملانا ہے وہ ایکس کروموسومز کو بڑھانے کے لیے، یعنی لڑکیاں اور خواتین کی پیدائش اور ان کی افزائش کے لیے۔ وجہ اس لیے کہ اتباع یہ اس کی زیادہ کریں گی، عورتوں کی موجودگی سے فواحش کو بڑھاوا دینے میں آسانی ہوگی، گناہوں کو بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ عورتیں کون ہیں؟ شیاطین کی ایجنٹ، النساء حبالۃ الشیطان، عورت شیطان کا جال ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا اور آخری گرو گھنٹال دجال ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ شیطان اپنی سبھا کہاں لگاتا ہے شام کی؟ شیطان اپنی مجلس روزانہ کی کہاں کرتا ہے؟ کارکردگی سننے کے لیے، کارگزاری سننے کے لیے اس کی مجلس کہاں لگتی ہے؟ اللہ نے باقاعدہ اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ سمندر کی سطح پر اپنی مجلس لگاتا ہے، حضور کے الفاظ ہیں، اور وہ وہیں موجود ہے، اوپر وہ ہے نیچے وہ ہے، تو وہیں سے پورا کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ٹٹول کر کے دیکھیے، آپ اپنے قابو میں، کنٹرول میں نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دے کہ تمام طرح کے فتنوں کو چاک کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم تمام طوفانوں سے ٹکرانے کے قابل ہو جائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی پچھلے جمعے بھی اعلان کیا تھا، راشد بھائی کی اہلیہ مسجد کے پڑوس میں رہتے